السلام علیکم. آج جمعہ ہے اور آج کا ولاگ میرا جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. فرائیڈے ہم لوگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, سبھی دنیا کے مسلمس کے لیے, اور سب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں. اور فرائیڈے از لائک اے چھوٹی عید. لوگ نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں. مڈل ایسٹ میں, گلف میں چھٹی ہوتی ہے اور لوگ اچھے سے نماز عبادت کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. تو آپ لوگ سب لوگوں کے لیے, میرے ولاگرز اور سارے دنیا کے جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں, سب کے لیے دعائیں ہیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں. اور آئیے دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد. یہ میں گھر سے نکلا باہر. یہاں پر کبوتر جو ہے آتے ہیں, لوگ دانہ ڈالتے ہیں, اور میں یہاں سے مسجد کی طرف نکل رہا ہوں اپنے گھر سے. یہ دیکھیے, یہ سامنے گارڈن ہے ہمارے گھر کے, اور یہ یہاں سے میں جو ہے باہر نکل کر کے مسجد کی طرف جا رہا ہوں. آج جو مسجد ہے وہ فلسطین ہے. یہ سامنے ڈینیو کا البیک ہے اور یہ ہائی وے. فلسطین مسجد جو ہے وہ قریب ہی ہے میرے گھر سے, اور میں وہاں پر اکثر نماز پڑھنے جاتا ہوں, اس لیے کہ جمعہ کی نماز وہاں تو ہوتی ہی ہے, ساتھ میں وہاں کوئی نہ کوئی جنازہ بھی آتا ہے. تو ایسا کہتے ہیں کہ جنازہ کی نماز پڑھنے سے جو ہے بہت ثواب ملتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن جو ہے کسی جنازے کی نماز اٹینڈ کر لوں. تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے انشاءاللہ. آپ سب لوگ یہاں بھی دیکھیے, آپ آج کل خوب گرینریز ہو گئی ہے, پیڑ وغیرہ گھنے گھنے ہیں, مگر سمجھ نہیں آتا کہ پانی کہاں سے ملتا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ جو ہے کھلا رہا ہے, رازق ہے. یہ میں مسجد آ گیا ہوں. یہ مسجد فلسطین ہے. 2 منٹ لگا مجھے ڈرائیو سے. اور یہاں پر وہ دیکھیں آپ, گاڑی لگی ہوئی ہے جو جنازے لے کے آتی ہے, اور یہ مسجد فلسطین میں آ کے لگتی ہے. یہ انتظامیہ ہے فلسطین مسجد کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, اور سب کچھ فری ہوتا ہے. کفن دفن سارا کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے, نہلانا دھلانا سارا انتظام. تو یہ ایک بہت کہا جائے کہ ایک بہت بڑی بات بھی ہے کہ ٹورڈز سوشل سروس فار ہیومینٹی. تو یہ جو ہے آخری سفر جو زندگی کا ہے وہ بھی یہاں بڑے اچھے سے اہتمام سے کیا جاتا ہے. کافی لوگ جمعہ کی نماز میں آتے ہیں اور ساتھ میں میت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. اور تو یہ علاقہ جو ہے مسجد فلسطین کے پاس کا ہے, اور یہ علاقہ مسجد فلسطین کا جو ہے یہ پرسکون ایریا ہے اور ریزیڈینشیل ایریا ہے. اور یہاں پر جو ہے کافی انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی, ایشینس رہتے ہیں, اور یہاں کے لوکلز بھی رہتے ہیں ساتھ میں مل جل کے محبت سے. اور یہاں پر پیڑ وغیرہ ہیں لگے ہوئے ہیں. ہلکی ہلکی گرمی تو ہے یہاں, لیکن گرمی کا احساس باہر نکلنے پہ ہوتا ہے. اور ورنہ پھر بھی جو ڈرائی گرمی ہے جس میں کہ آپ کو اتنا پسینہ نہیں آتا ہے, ہوا چلتی رہتی ہے. اور پھر جو ہے آدمی مسجد میں جا کے, اور مسجد اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اچھی قالین ہوتی ہے, تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں, جس میں کہ نماز اگر پڑھی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو یہاں کم سے کم جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے مسجد میں آ کر. تو آئی وڈ سے کہ 99% تو آتے ہی ہوں گے. اور مسجدیں جمعہ کے دن تو جنرلی ہر جگہ دنیا بھر میں بھری رہتی ہے, اور یہاں تو خاص کر کیونکہ یہاں ساری مسجدیں جو ہیں ویل مینٹینڈ ہوتی ہیں. پانی ہر کے پاس رکھا ہوتا ہے, اور سب کے پاس اور سارا چیز انتظام ہوتا ہے, اور ٹھنڈی ایک دم آئس کولڈ. تو لوگ جمع ہو رہے ہیں اور دھیرے دھیرے, اور آئیے دیکھتے ہیں آگے.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الحمدللہ الحمدللہ سب نماز پڑھ کے اب نکل رہے ہیں جمعہ کی، اور یہاں سے جو ہے سب مسجدیں پوری دیکھیں ہم سب اپنی اپنی گاڑی سے نکل رہے ہیں، اور یہ ایک عبادت کا ایک دن، ایک وقت، ایک لمحہ، اور ایسا ہی جو ہے اسلام جو ہے وہ ایک اجتماعی دین ہے۔ اس کو آپ اکیلے چاہیں گے کہ میں اکیلے سب کام کروں تو نہیں ہو سکتا، یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جمعہ کی نماز کی گیدرنگ، ٹیم ورک، سارے لوگ آتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حج دیکھیں تو اس میں اور بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور وہ بھی ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے۔ آج کل جو ہے حج کا موسم ہے، اور عمرہ جو ہے وہ اب آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، اور الاؤڈ نہیں ہے جانا۔ جن کو عمرہ کرنا ہے ان کو اب الاؤڈ نہیں ہے، جو لوکلز ہیں یہاں سے وہ نہیں جا سکتے ہیں، ان کو پرمٹ لینا پڑتا ہے، اور پرمٹ میں بھی عمرہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ضروری کام ہے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں پرمٹ سے۔ تو اب حاجی جو ہے وہ جو مدینہ میں تھے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے لوگ ڈائریکٹ آ رہے ہیں فلائٹ سے مدینہ، وہ مدینہ سے پھر جدہ کی طرف، اور جدہ سے مکہ کی طرف، اور جو ڈائریکٹ آ رہے ہیں حاجی جو جدہ میں وہ بھی سیدھے جا رہے ہیں۔ تو سارے انتظامات جو ہے وہ یہاں کی حکومت بہت اچھا کر رہی ہے، اور بہت پیسفلی اتنا ہینڈل ہوتا ہے بنا کسی شور شرابے کے، بہت پرسکون طریقے سے ہر سال اس کو کیا جاتا ہے، جو واقعی میں ایک تعریف کے قابل ہے۔ کبھی بھی یہاں ایسا نہیں ہوتا شور شرابہ، نہ کوئی میڈیا، نہ کوئی یہ، اپنا سکون سے لوگ آتے ہیں حج کر کے، اور اس سے برکات لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سے لوگ جو جدہ میں رہتے ہیں وہ اپنے جو بھی رشتہ دار قریب جو بھی ہیں اور دوست احباب، اس موقع سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیونکہ جدہ جو ہے وہ ایک سینٹر ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں۔ تو جو بھی لوگ عمرہ کے لیے، زیارت کے لیے، حج کے لیے آتے ہیں تو وہ جدہ میں کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ جدہ ایک کہا جائے کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، جس میں کہ بہت ساری نیشنلٹی ایک زمانے سے رہ رہی ہیں، اور یہاں پر ایک ایسا احساس ہے کہ جو جدہ کا ہو گیا پھر وہ یہیں کا ہو جاتا ہے۔ اور مجھے بھی یقین نہیں ہے کہ میں اتنے سال یہاں گزار دیے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ 3-4 سال کے بعد میں بیک ٹو آور کنٹری چلا جاؤں گا، لیکن وقت گزرتا گیا اور یہاں کے لیے دل جو ہے وہ لگتا گیا۔ یہ ہے میری کہانی۔ میں جو ہے کویت میں 14 سال رہ کے آیا، لیکن پھر جدہ میں 11-12 سال ہو گیا ہے، تو آلموسٹ جو ہے میں نے 24-25 سال جو ہے اپنی زندگی کے مڈل ایسٹ میں دے دیا۔
اور ایک بہت ہی خوشگوار زندگی گزاری ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس ناچیز کو وہ سب دیا جو جس کے میں قابل بھی نہیں تھا. تو الحمدللہ. اور آپ سب لوگوں کو کی دعائیں چاہیے، ہمیشہ دعائیں کرتے رہیے. اور ہم لوگ بھی، میں بھی آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اور میرے ولاگس جو میں ویڈیو دیتا ہوں وہ اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو اسے لائک اور شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ سبسکرائب کریں گے تبھی آپ کو میرے نیکسٹ ولاگ کا نوٹیفیکیشن آئے گا اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. کوشش میری یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹیک اوے لے کے جائیں ولاگ سے، نہ کہ میں آپ کو صرف حسین سینری اور اپنی لائف سٹائل دکھاؤں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ سیکھ کے جائیں. تو اسی لیے میں ولاگ میں کوئی سبجیکٹ، کوئی ٹاپک، کوئی آبجیکٹیو رکھتا ہوں اور اس حساب سے چلتا ہوں. چونکہ میں پروفیشنلی بھی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ خود بھی سیکھوں اور آپ کو بھی سکھلاتا جاؤں. سب سیکھتے ہیں اس دنیا میں، اس زندگی میں، اور سیکھ کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ کہ آپ میرے بلاگ کو دیکھ رہے ہیں.